السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، سب اچھے ہوں گے۔ ناظرین، میں حافظ محمد انضمام الحق آپ کا اپنے چینل دینی نالج پر خوش آمدید کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم قانون شریعت کے حوالے سے ایک کلاس کرا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے، اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے کہ اللہ پر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، جائیں اور اسے ضرور دیکھ لیں اور اللہ پر اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لیں۔ آئیے ناظرین، آج کی اس کلاس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے تعالیٰ کی تنزیہ یعنی پاکی۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی اللہ جسم سے بھی پاک ہے، باڈی سے بھی پاک ہے، اور جسمانیت یعنی جو چیز جسم سے تعلق رکھتا ہے جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ، ان سے بھی اللہ پاک ہے۔ یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ جو میں نے بتایا کہ آنکھ، پیر جو جسم سے تعلق رکھتی ہے ان سے اللہ پاک ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے، یعنی محال یعنی ناممکن، جو ہو نہ سکے۔ اللہ کے حق میں یہ محال ہے کہ اس کا ہاتھ ہو، اس کا پاؤں ہو، اس کا آنکھ ہو وغیرہ۔ لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت طرف کہتے ہیں سمت کو، یعنی اوپر نیچے ادھر ادھر، سمت کو طرف کہتے ہیں، اور جہت یعنی جگہ، یعنی اللہ اوپر نیچے ادھر ادھر ان سے پاک ہے، جگہ سے بھی وہ پاک ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ دائیں ہے یا اللہ بائیں ہے یا اللہ اس جگہ ہے یا اللہ اس جگہ ہے، ان سب سے اللہ پاک ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم یہ اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے بہار شریعت میں عقیدوں کا بیان میں، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ طرف و جہت سے پاک ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تو انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی تھی کہ اللہ طرف و جہت سے پاک ہے، یعنی وہ سمت سے پاک ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، کیونکہ وہ تو طرف و جہت یعنی وہ تو سمت سے پاک ہے، ادھر ادھر اوپر نیچے، وہ تو جگہ سے پاک ہے، تو اللہ کیسے اپنا دیدار کرائے گا؟ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جبکہ وہ طرف و جہت سے پاک ہے، یعنی وہ اوپر نیچے اس سب سے پاک ہے۔ پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ اپنا دیدار کس طرح سے کرائے گا۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ اللہ اپنا دیدار کس طریقے سے حشر کے میدان میں اپنے بندوں کو کرائے گا۔ وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان یعنی کمی و بیشی، حلول یعنی کسی چیز میں سما جانے سے بھی اللہ پاک ہے، اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، ان سے بھی اللہ پاک ہے، توالد و تناسل یعنی نسل چلانا، اولاد پیدا کرنا، ان سے اللہ پاک ہے، حرکت و انتقال سے بھی اللہ پاک ہے، یعنی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا یا پھر مر جانا یا رک جانا، ان سے اللہ پاک ہے، تغیر و تبدل وغیرہ یعنی ایک حالات سے دوسرے حالات میں چلا جانا یا تبدیل ہو جانا، بدل جانا، ان سے اللہ پاک ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، وجہ یعنی چہرہ، رجل یعنی ٹانگ، ضحک یعنی ہنسنا۔ یہ جو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں تو ان کا ظاہر معنی جسم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان کا جو ظاہر معنی بنتا ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ان کے ظاہر معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان کا ظاہری معنی نہیں لینا چاہیے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ ان کا اصل معنی کیا ہے، کیا چیزیں حادث ہے اور کیا قدیم۔ حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ تھی، پھر موجود ہوئی، پھر آئی، یعنی جو چیزیں پہلے موجود نہ تھی اللہ نے اسے بنائی تو وہ آئی۔ اور قدیم یعنی
جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ، ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہے، یعنی اللہ کے ذات اور اس کے صفات جو اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، رحمان و رحیم، قہار و جبار، ستار، عزیز، ان سب کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی جب اللہ نے اسے بنایا۔ عقیدہ، صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے، یعنی یہ کہنا کہ صفات الہیہ مخلوق ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، بعد میں بنا، تو یہ کہنا گمراہی و بددینی ہے۔ عقیدہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، یعنی اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو یہ مانے کہ یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، یا وہ یہ سوچے، یہ شک کرے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو وہ کافر ہے۔ یعنی یہ شک بھی نہیں کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ یعنی یہ شک بھی نہیں کرنا کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ سوچتا ہے، جو یہ شک بھی کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ عقیدہ، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال، یعنی جو کام ہم کرتے ہیں، جو کام انسان کرتے ہیں، اس کا بھی خالق وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ ہو، اس کا عدم محال ہے، یعنی اس کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ۔ عقیدہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدود، ممکن ہو یا محال، یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز ایسا نہیں جو اللہ کو معلوم نہیں، جو موجود ہے یا جو غیر موجود ہے، جو ممکن ہے، جو ناممکن ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے۔ ازل کہتے ہیں یعنی ہمیشہ سے جانتا تھا، یعنی پہلے بھی وہ اس چیز کو جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانتا رہے گا، یعنی ہمیشہ جانتا رہے گا۔ چیزیں بدلتی ہے لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں کو اور وسوسوں کی خبر اس کو ہے، یعنی اللہ کو دلوں کے خطروں اور وسوسوں کا بھی خبر ہے۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو اتنا ہی علم ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے، یعنی جب تک اللہ نہ چاہ لے انسان کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے کام پر ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج ہم نے جانا کہ اللہ کی پاکی کیا ہے اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بات پر کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور کریں کمنٹ میں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔